اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ فتاوی شامی شروع کرنے سے پہلے ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، وہ اس پہ عمل کر لو گے تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ایک تو نماز میں وسوسوں کا کم ہونا جو ہے، اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ جب آپ قیام میں ایسے ہاتھ باندھتے ہیں تو صرف ہاتھوں کو ہاتھ پہ رکھیں۔ اس کو ہمارے جو فقہ حنفی میں وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ بنا لیں نیچے ایسے تو یہ ہے تاکہ ہاتھ کھلے نہ۔ اور اس کی دوسری ریزن یہ تھی کہ پہلے وقت میں لوگ تہمت باندھا کرتے تھے، دھوتی، تو وہ جو دھوتی تھی وہ اس کے نیچے آ جاتی تھی تو وہ گرنے کا خطرہ نہیں رہتا تھا دھوتی کا۔ لیکن اگر تو آپ اس کو بغیر کسی فورس کے، زور کے آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کر لیں، ورنہ صرف ہاتھ رکھیں اور جتنا نرم ہاتھ رکھ سکیں اتنے بہتر ہے۔ جتنا میدا جو ہے سٹمک یا آپ کے آرگنس پریس ہوں گے اتنے ہی وسوسے زیادہ آئیں گے۔ جب آنتیں پریس ہوتی ہیں، سٹمک پریس ہوتا ہے یا سینہ پریس ہوتا ہے تو اس کا پریشر جو ہے نا اسے دماغ پہ جاتا ہے۔ جب دماغ پہ جائے گا تو وسوسے تیز ہو جائیں گے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ اس سے کافی فرق پڑ جائے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، ٹوائلٹ سے جب فارغ ہوں تو اپنا لیفٹ ہینڈ جو ہے وہ اکیلا دھویں، ٹھیک ہے۔ پہلے فرسٹ جو واش کرنا ہے، لیفٹ ہینڈ کو آپ اکیلا صابن لگا کے اور اس کو دھو کے پھر دونوں ہاتھوں کو آپ صابن لگا کے دھویں۔ یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سنت نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسے ہی ہے کہ لیفٹ ہینڈ جو ہے وہ پہلے وہ رمل میں یا مٹی جو ہے وہ دیوار کی اس کے ساتھ لگا کے اس کو صاف کر لیا کرتے تھے، پھر ہاتھ دھویا کرتے تھے۔ تو اللہ مجھے معاف کرے اگر میرے ذہن میں کوئی غلطی ہے اس روایت کے حوالے سے، لیکن یہ ایفیکٹو ہے۔ یہ کہاں کام آتا ہے؟ یہ کام وہاں آتا ہے کہ جو آپ کی طرف جب برائی آنا، حرام آنا، یہ اس میں افیکٹ کرے گا، وہ چیزیں آپ کی رکنا شروع ہو جائیں گی، دیکھ لینا۔ یہ وہ ٹپس ہیں جو کہ جب تک آپ ان کو کریں نا تب تک آپ کو محسوس نہیں ہوگا، آپ کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا، اور یہ بتائی بھی نہیں جاتی نارملی۔ اور کہتے ہیں کہ جی اس کا ایفیکٹ کیا ہو سکتا ہے، تو وہ جو پیچھے سر سے نکالنے کا تھا ایفیکٹ وہ دیکھ لو کیا ہوتا ہے۔ آنکھوں کو واش کرنے کا ایفیکٹ دیکھ لو کیا ہوتا ہے۔ ان چیزوں سے بہت فرق پڑتا ہے۔ یہ جو لمس ہے نا، لمس، ٹچ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ اپنے ساتھ بڑا کچھ لیے ہوتا ہے۔ اس میں انسان کی جو اندر ہے نا، اندر انسان کا، وہ بھی اس سے معلوم ہو جاتا ہے۔ جب کو پاؤں دباتا ہے نا، ٹھیک ہے، جب کو ہاتھ ملاتا ہے، جب کو اپنا سر آگے کرتا ہے بلیسنگس کے لیے، تو جب ہاتھ ٹچ کرتا ہے نا تو پتہ ہوتا ہے یہ کیا ہے۔ لمس ایسی چیز ہے، ہم نے، اور پھر اس کو برداشت کرنا، اس ریالٹی کو برداشت کرنا بہت مشکل کام ہے۔
یہ حقیقتیں ہیں، یہ کوئی افسانوی کتابی یہ کوئی چیزیں نہیں ہیں. یہ جو ٹچ ہے نا، ٹچ، یہ بہت کچھ دے کے چلا جاتا ہے، بہت کچھ لے کے چلا جاتا ہے. سمجھ گئے؟ یہاں تک کہ اگر اللہ چاہے تو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس سٹیٹ آف مائنڈ میں ہے، اس کا اندر کا کردار کیا ہے، اس کی اورینٹیشن نیکی کی طرف ہے بدی کی طرف ہے، اس کے دماغ میں بدی سوار رہتی ہے یا اس کے دماغ میں کوئی اللہ کی یاد بھی آتی ہے. اگر اللہ چاہے تو ایسا پتہ نہیں ہوتا. اس میں ٹچ کا بتا رہا ہوں بھائی، یہ ٹچ کتنی خطرناک چیز ہے. عام بندے کو بھی پتہ چل جاتا ہے اگر تھوڑا سا توجہ دے، لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ اہل نظر کو پتہ چلتا، مگر اس کا اثر تو ختم نہیں ہوتا نا عام بندے کے لیے بھی. سمجھے؟ بات بڑی عجیب سی ہے، لیکن چونکہ یہ حقیقتیں ہیں تو بیان کرنے میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس میں آر ہونا چاہیے. دائی کا نیک ہونا بہت ضروری ہے. یا آج کل جس طرح گائنیکالوجسٹ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ان کا نیک ہونا بہت ضروری ہے. اگر وہ نیک نہیں ہے تو وہ خاتون کو وہ چیز دے جائے گی یا اولاد کو اس کی وہ چیز دے جائے گی جو پھر ٹھیک ہونے کے لیے نا کو پھر بڑے رتبے والا بندہ ہی چاہیے. یہ بہت ضروری چیزیں ہیں. اور ایسی دائی جو کہ نیک ہو اور دین پہ چلنے والی ہو اور خواتین کا پردہ رکھے، جن کا وہ میٹر سنبھالتی ہے سارا، اس کا چہرہ چمکتا ہے چاند کی طرح جب اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس کو اتنا ثواب ہے اس چیز کا. لیکن ہمارے یہاں کو پرواہی کوئی نہیں کرتا. ہاں، وہ گوٹی بھی اسی سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ وہ ٹچ پہلا وہ جو فیڈ جاتی ہے نا وہ اپنا اثر رکھتی ہے. وہ جو ہاتھ میں لاتے ہیں نا، وہی بیان کر رہا تھا ایکچولی میں. وہ جو ہاتھ میں لاتے ہیں نا، وہ اگر بد ہوگا تو اپنی بدی دے جائے گا تمہیں، اس کا اثر آپ کے اوپر آئے گا. مثال میں 4-5 دفعہ پہلے بھی دے چکا ہوں، اگر نہیں یاد کسی کو یا جو نئے سننے والے ہیں ان کے کام آ جائے گی. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پوتے ہیں حضرت علاء الدین موج دریا رحمۃ اللہ علیہ. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہ کبھی، کیونکہ ان کی اولاد میں سے نا، میرے شیخ بابا صاحب کی اولاد میں سے، تو وہ فرماتے تھے کہ یہ حضرت علاء الدین موج دریا رحمۃ اللہ علیہ کبھی پاک پتن شریف سے باہر نہیں گئے، وہ نکلے ہی نہیں ہے باہر. تو وہ تشریف لائے ملتان سے، ان کا کیا، حضرت بہاؤالدین ذکریہ کے جو ہوتے ہیں، ہاں، حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ پاک پتن شریف تشریف لائے. تو جاتے ہوئے انہوں نے حضرت علاء الدین موج دریا رحمۃ اللہ سے ہاتھ ملایا. تو وہ تو رخصت ہو گئے، پیچھے انہوں نے پانی منگوایا حضرت علاء الدین موج دریا رحمۃ اللہ علیہ اور کہا کہ میرے ہاتھ دھلوا دو. تو شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ علیہ کا جو مرید تھا کوئی، وہ رکا ہوا تھا وہاں پہ، اس نے دیکھا اور جا کے اس نے شکایت لگائی کہ جی وہ آپ سے ہاتھ ملایا انہوں نے، آپ ادھر کو نکلے، انہوں نے پیچھے کا میرے ہاتھ دھلوا دو. تو مجھے تو بڑا عجیب لگا کہ آپ کے ساتھ ہاتھ ملا کے ہاتھ دھوئے انہوں نے. تو وہ مسکرائے، انہوں نے کہا یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ علاء الدین موج دریا میں کوئی دنیا داری نہیں ہے، لیکن ہمارے اوپر ابھی بھی دنیا داری کا کچھ تھوڑا سا غلبہ ہے. تو انہوں نے وہ جو اثر تھا دنیا داری کا وہ دھویا اپنے ہاتھوں سے.
یہ ہینڈ شیک ایسا ہے، پوجا کہ آپ معانقہ کریں یعنی گلے لگائیں، تب تک رہتا ہے وہ افیکٹ جب تک وہ جو بیٹھنے والا تھا محفل میں، جیسے تم لوگ بیٹھے ہو، تم لوگ جب تک یہاں سے جا کے دنیا داری میں ملوث نہیں ہوگے نا، تو اس کا اثر رہے گا جو یہاں تمہیں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرماتا ہے، جیسے ہی دنیا داری میں گھسو گے وہ اثر ختم ہو جائے گا. یہ حدیث شریف آئے گی کہ صحابہ نے یہی عرض کی تھی کہ جب ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اور جب ہم یہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں نے اس کا کرکس بیان کر دیا. وہ حدیث تو بڑی الیبوریٹو ہے وہ جو آئے گی انشاءاللہ تعالی. سو اس سے بہت فرق پڑتا ہے. کیوں یہ جو اللہ والے ہیں ان کی چیزوں کو کیوں بطور تبرک رکھا جاتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ چیز جو ہے نا اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اس پہ شامل ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بندے پہ اس کی رحمت ہو رہی ہوتی ہے. اس کے ساتھ جو چیز ٹچ کر جائے نا اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کا اثر ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اس لیے یہ تبرکات رکھے جاتے ہیں. سمجھ، یہ نہیں کہ اس کے ساتھ کچھ جنات ہوں گے، موکلات ہوں گے، نہیں، وہ نہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اثر موجود ہوتا ہے. آپ اس کو رکھ کے دیکھ لیں اور آپ سوچ نہیں سکتے کیسے کیسے معاملات جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ مبارک تھا، یعنی ہیئر آف دا بیئرڈ، وہ پانی میں گول کے نا اس کو ایسے کر کے نکال کے تو وہ پانی مریضوں کو دے دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کے اسے شفا ہو جاتی تھی. نہیں، یہ ٹھیک کیا سوال، کیونکہ ہم نے تو ابھی ایک سائڈ بیان کی نا کہ بدی کا اثر دے جائے گا، لیکن اگر بد جو ہے کسی نیک سے ہاتھ میں لائے گا تو نیک والے کا جو اثر ہے وہ اس کی طرف جائے گا. تو لہٰذا یہ بھی ایک کریکشن کا ڈور ہے. اٹس اے ڈور ٹو کریکشن. اصلاح کا یہ دروازہ ہے، یہ ایک راستہ ہے. بعض لوگ آپ کو باہر سے برے نظر آتے ہیں لیکن ایکچولی وہ اندر سے برے نہیں ہوتے، اور بعض لوگ آپ کو باہر سے اچھے نظر آتے ہیں مگر اندر سے بہت برے ہوتے ہیں. وہ بتایا نا ابھی کہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا تو حدیث میں بھی ہے، اور وہ اس کا یہ ہے کہ نیک بندہ ہوگا تو اس کا اثر اچھا آئے گا. ٹھیک ہے، تو جو برا ہوگا اس کا اثر تو جائے گا تو صحیح ادھر، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نیکی کی توفیق دی ہوئی ہے تو وہ ہو سکتا ہے بچ جائے. سمجھے؟ تو یہ فرق پڑتا ہے. اس لیے تم لوگ کبھی دیکھو گے کسی کے پاس بیٹھ کے اٹھ کے جاؤ تو تمہارا دل کرتا ہے میں یہ بھی گناہ کروں، میں یہ بھی کروں، میں یہ بھی کروں. کسی کے پاس بیٹھ کے اٹھ کے جاؤ تو لگتا ہے ایسے کہ یار ہم تو سارے فنا ہی ہو جانا ہم نے، تو بہتر ہے بندہ سیدھا راستہ لے لے. سمجھے؟ تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. لیکن جو ہمیں حدیث میں حکم دیا گیا وہ ہم نے پورا کرنا. جو اندر کی بات ہے وہ اللہ کے حکم سے سمجھا دی ہے کہ یہ ایسا ہے. سمجھے؟ سمجھ میں آئی بات یا نہیں سمجھ میں آئی؟ ہاں. لوگ بڑے شوق سے نا وہ نماز کے بعد مولانا صاحب سے ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں، امام صاحب سے، ہے نا. وجہ ہوتے ہیں جی نماز کے بعد تو وہ یہ تو امام وہ کام بھی تو کرے نا جس کی وجہ سے اس سے ہاتھ ملانا چاہیے، بعد میں دو لینا چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے وہ پتہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے یہاں ناپاکی کا تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے نا. تو وہ اگر وہ ناپاک ہے آپ نے اس سے ہاتھ ملا لی تو ایک تو ویسے ہی وہ کفر میں ہے، دوسرا وہ ناپاک ہے. تو بہتر ہے، افضل یہ ہے، بیٹر یہ ہے کہ آپ ہاتھ دھو لیں اور دعائیں اس طریقے سے کہ اس کو پتہ نہ چلے تاکہ دل آزاری نہ ہو کسی لیے. اس امام سے ہاتھ ملانے کا فائدہ ہے جو کہ اللہ کی بارگاہ سے ہو کے آ رہا ہو. اب اس سے آگے میں تجھے کیا جواب دوں اس کا؟ ٹھیک ہے، تو جو وہیں مسلح پہ کھڑا 2+2=4 کر رہا ہو اس سے ہاتھ ملا کے کیا لے لینا تم لوگوں نے؟ تو یہ کام بھی تو کرے نا وہ، پھر ہاتھ ملانے کا شوق ہے تو پھر یہ بھی کرے کام. وہ تو ہاتھ سے ہاتھ ملاتے بیچ میں نوٹ بھی ہوتا. اچھی بات ہے، ڈاکے چھپے طریقے سے دے دیے، چلو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، وہ ہم اس میں کوئی غلط نہیں کہتے.
لیکن وہاں مقصد چینج ہو جاتا ہے نا. فتاوی شامی رد المحتار کتاب الصوم، اور ہم کر رہے یہ ہیں کہ جو فصل فی عوارض المبیحہ لعدم الصوم، کہ روزہ نہ رکھنے کے جو فیکٹرز ہیں جس میں ایگزمپشنز ہیں، فیکٹرز لیڈنگ ٹو دا ایگزمپشن آف فاسٹنگ یا ایگزمپشن فرام فاسٹنگ، ہم وہ اس میں ڈسکس کر رہے ہیں. اور اس میں جو مین ٹاپک ہے وہ نفلی روزہ ادا اور قضا. اس کے بعد یہ ہم نے لاسٹ ٹائم کر لیا تھا. عیدین اور ایام تشریق کا روزہ توڑنے کی صورت میں قضا نہیں ہے. اگر کسی نے رکھ لیا ہے تو اگر وہ توڑ دے تو اس کی قضا نہیں ہے، کیونکہ یہ روزے آلریڈی منع ہیں. ٹھیک ہے. وہ نفلی روزہ جو کہ منع نہ ہو، وہ رکھ لیا جائے اور کسی وجہ سے وہ ٹوٹ جائے روزہ یا توڑنا پڑ جائے، اس روزے کی قضا ہوگی. کیونکہ نفلی عبادت جب شروع کر دی جائے تو جب تک وہ مکمل نہ ہو، اس کے درمیان اگر کسی وجہ سے وہ رہ جائے تو اس کو مکمل کرنا ضروری ہے. جیسے آپ 2 نفل پڑھ رہے ہیں یا 4 نفل پڑھ رہے ہیں، کسی وجہ سے بیچ میں وہ رک گئے، پورے نہیں ہو سکے، آپ نے 2 کی نیت کی تھی، 1 پڑھا 1 رہ گیا ابھی، تو لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی نفل ہے تو نہ بھی پڑھا تو کوئی بات نہیں. نہیں، چونکہ وہ شروع کر دیا آپ نے 2 نفل نیت کے ساتھ، لہٰذا آپ اس کی قضا کریں گے، آپ 2 نفل مکمل کریں گے. اگر اسی ٹائم ہے تو کریں گے، ورنہ دوبارہ پڑھیں گے آپ وہ نفل. ٹھیک ہے. اسی ٹائم کے جو ہے وہ میں بتائی پہلے ہم کرا چکے ہیں کافی دفعہ، کہ اگر فرض کرو وضو ٹوٹ گیا ہوا خارج ہونے کی وجہ سے، تو چپ کر کے بغیر کسی سے بات کیے گئے، دوبارہ وضو کیا، بغیر کسی سے بات کیے واپس آ گئے، اور جہاں سے وہ جس رکن میں وہ وضو ٹوٹا تھا اس رکن سے نماز آپ دوبارہ شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ مکمل ہو جائے گی. لیکن اگر آپ نے اس ٹائم نہ کی تو پھر بعد میں آپ 2 رکعت جو ہے وہ دوبارہ پڑھیں گے. یہ 2 رکعت نفل کے صورت میں ہے. اگر 4 تھے تو 4 دوبارہ پڑھیں گے. اس طریقے سے ہوگا. ٹھیک ہے. عیدین اور ایام تشریق کے روزے رکھنا منع ہے، جیسے بتایا کہ یہ احادیث میں موجود ہے، اس سے منع فرمایا گیا. اگر کسی نے یہ روزہ رکھا پھر توڑ دیا تو اس پر نہ قضا ہے نہ ادا ہے، کیونکہ قضا کا وجوب روزے کی حفاظت کے لیے واجب ہونے پر مبنی ہوتا ہے. یہ پرنسپلز آف فقہ ہیں. جو بیچ میں ایسی چیز آتی ہے تو یہ خیال یاد رکھنا چاہیے، اس کو نوٹ کرنا چاہیے. قضا کا وجوب روزہ کی حفاظت کے واجب ہونے پر مبنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بس قضا واجب نہ ہوگی جس طرح ادا واجب نہ ہوگی. یہ معاملہ کیا ہے؟ بڑا سمپل سی بات ہے، لیکن الفاظ چونکہ وہ اس کے فقہ کے قاعدے کے اندر ہیں تو تھوڑا مشکل لگتا. قضا کا وجوب یعنی قضا کا واجب ہونا اور روزے کے حفاظت کی واجب ہونے پر مبنی ہوتا ہے. یعنی آپ کا وہ روزہ مس نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. وہ کاؤنٹنگ پوری ہونی چاہیے. اگر وہ فیکٹر پایا جائے تو پھر اگر نفلی روزہ ٹوٹ گیا ہے تو پھر اس کی قضا واجب ہو جائے گی. لیکن یہاں پہ جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آلریڈی یہ روزے رکھنا منع ہے. یہ دیکھیں. ٹھیک ہے. لہٰذا روزے کی واجب کا تو وہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، روزے کی حفاظت کا واجب ہونا. تو جب روزے کی حفاظت کا واجب ہونا وہاں موجود نہیں ہے، وہ فیکٹر نہیں پایا جاتا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ایام تشریق کون سے ہیں بھائی؟ 11 12 13 11 12 13 ذی الحج اور عیدین، یعنی بڑی عید اور چھوٹی عید کے پہلے دن، پہلے دن دونوں عیدوں کے. ٹھیک ہے. یہ جو روزے ہیں یہ ان کا رکھنا آلریڈی منع ہے. اگر کسی نے یہ روزے رکھ لیے اس دن اور اس نے توڑ دیا تو پھر اس پہ ضروری نہیں ہے، واجب ہی نہیں ہے کہ وہ دوبارہ روزے رکھے، کیونکہ میرا روزہ ٹوٹ گیا تھا، اس لیے کہ یہ آلریڈی منع ہے. لیکن اگر ان دونوں دنوں کی عیدین اور ایام تشریق کی نظر مانی جائے پھر معاملہ جو ہے وہ مختلف ہو جائے گا، کیونکہ نظر کو واجب کرنے کا حکم قرآن میں موجود ہے. ٹھیک ہے. سو آپ نے جو نظر مانی ہے، اگر وہ آپ نے جائز چیز کی مانی، اور جائز کیا ہے؟ روزہ رکھنا جائز ہے، نفلی روزہ رکھنا جائز ہے. غلطی آپ نے یہ کی ہے کہ آپ نے نظر مان لی ہے
عیدین کی اور یہ ایام تشریق کی، لیکن چونکہ آپ نے نظر مان لی ہے اور وہ نظر ہے اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، وہ ہے نظر اللہ کے لیے، سو اس صورت میں روزہ لازم ہو جائے گا اور وہ کسی اور دن میں قضا کی جائے گی، کیونکہ صرف نظر ماننے سے نہیں کا مرتکب نہیں ہو جاتا، وہ نظر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے طور پر لازم ہوگی اور معصیت ان دونوں میں روزہ رکھنے سے لازم آئے گی، دونوں فیکٹرز ہوں گے۔ اگر نظر مانی تھی، ٹھیک ہے، تو چونکہ اللہ کی نظر مانی تھی لیکن کیا غلط ہے کہ عیدین اور ایام تشریق کا روزے کی نظر مان لی، تو اب اگر آپ نے وہ روزہ رکھا اور وہ روزہ ٹوٹ گیا تو پھر اس کی قضا کرنا لازم ہو جائے گی، کیونکہ نظر پوری کرنا جو ہے وہ لازم ہے، ٹھیک ہے۔ مگر جو اس دن روزہ رکھا گیا ہے نا، چونکہ وہ منع ہے تو اس کا گناہ جو ہے وہ بھی سر پہ آئے گا، سو یہ دونوں فیکٹر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ لہذا یہ پنگا نہیں کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کے نظر ماننی چاہیے۔ نظر ماننے میں کچھ چیزوں کی احتیاط کیا کرو، ایک وہ ایسی چیز ہو نمبر 1 کہ وہ نظر ہو اللہ کے لیے، نمبر 1، نمبر 2 وہ نظر ہو حلال اور جائز کام کی، ٹھیک ہے، نمبر 3 ممنوع کاموں کی نظر نہ ہو کہ میں فلانا کام کو جو ممنوع ہے، جس طرح یہ ہے کہ روزے منع ہے، روزے جائز تو ہے، رکھنا تو جائز ہے عمل، مگر اس دن رکھنا جائز نہیں ہے کیونکہ منع کر دیا گیا، ٹھیک۔ اور نمبر 4 وہ نظر مانو جس کی تم میں استطاعت ہو، وہ جی اس ٹائم پھنسی ہوتی ہے نا خواتین، وہ کہتی ہیں میں 100 نفل پڑھوں گی، ہے نا، اچھا وہ 100 نفل کام ہو جاتا ہے، اب جب 100 نفل پڑھنے پڑتے ہیں نا، پھر ڈھونڈتی ہیں کوئی مفتی مل جائے جو یہ کہہ دے کہ اکٹھے نہیں پڑھنے، ٹھیک ہے، یا اس طرح اگر فدیہ دے دے، مولوی کو کچھ دے دے، وہ پڑھ لے گا، وہ پھر جو ہے نا وہ پھر ڈھونڈتی ہیں آسرا کہ کوئی رستہ ملے، میں 2 کر کے پڑھ لوں، وہ 50 دن میں جا کے پورے ہوں گے، ایسا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے نا، وہ جی 10 کر کے پڑھ لوں، وہ یار پڑھ صحیح، پورے کرو جس طرح مرضی کرو، سمجھے۔ سو ایسی منت نہیں ماننی چاہیے، ایسی نظر نہیں ماننی چاہیے جس کی آپ میں استطاعت ہی نہ ہو، سمجھے۔ کوئی اب یہ نظر مان لے، مثلا ایک مثال دے رہا ہوں کہ جی میں فلانے ولی اللہ کے دربار پہ پیدل چل کے جاؤں گا، ٹھیک ہے، وہ پتہ چلے وہ دربار تمہاری رہائش سے 500 کلومیٹر دور ہے، پہلے تو یہ بات ہوگی استطاعت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ استطاعت سے بڑھ کر ایک اور چیز بھی ہے، اور وہ چیز کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع فرمایا ہوا ہے، اس سے منع اس طرح فرمایا ہوا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ وہ ایک کافی بزرگ تھے وہ شخص، وہ تو ان کو نا بیٹے پکڑ کے لے کے جا رہے، پیدل چل کے جا رہے، پوچھا کیا بات ہے، کہا جی میں نے یہ منت مانی تھی کہ میں پیدل چل کے جاؤں گا مسجد الحرام، ٹھیک، تو آپ نے منع فرمایا، آپ نے کہا اللہ کو ضرورت نہیں ہے تمہاری چیزوں کی، سمجھ گئے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر آپ نے چونکہ وہ منت مانی ہوئی تھی تو پھر وہ اس میں آپ نے کچھ ایک سے زیادہ واقعات ہیں یہ، تو اس میں جو اس کا جو نٹ شیل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اچھا تھوڑا سا چل لو، پھر تھوڑا سا سواری میں بیٹھ جاؤ، پھر تھوڑا سا چل لو، اس طرح کا معاملہ وہ اس کے اندر مراد یہ ہے، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایکچولی بیسکلی اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اس کے گھر میں پیدل چل کے آئے، سمجھے، اپنی سہولت کے مطابق آئے، تو جب اللہ کو ضرورت نہیں ہے تو اللہ کے ولی کو کیسے ضرورت ہوگی۔ یہ سب یہ جو عامل ہے نا، عامل وغیرہ اس طرح کے، یا وہ لوگ جن کو
تصوف کا اور ان چیزوں کا معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے، سمجھے؟ یہ ان لوگوں کا کام ہے۔ وہ اکبر بادشاہ کا وہ واقعہ مشہور ہے نا جی، چل کے گیا تھا حضرت سلیم الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، ٹھیک ہے، وہ چل کے گیا تھا اجمیر شریف۔ وہ لوگوں کے ذہنوں میں وہی ہے کہ اس کو بیٹا بھی لیا تھا، تو یہ اس طرح یہ بھی منت کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تو اس کا تکبر توڑنے کے لیے تھا کہ وہ بادشاہ تھا۔ تم کون سے بادشاہ کو جی، ہم گھر کے بادشاہ ہیں۔ یہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، گلاب کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ پھیلا کے بیٹھیں گے تو کوئی ہستی آئے گی، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تیرے اندر بدبو ہو، ٹھیک ہے، تو ملنا تو روح نے روح سے ہے، تو جب تیرے اندر بدبو ہوگی تو باہر کا گلاب کیا کر لے گا اس کا؟ یہ بتاؤ مجھے۔ میں تمہیں ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، ان کسی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف من کا آئینہ صاف ہونا چاہیے، بس، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ دنیا سے چلے گئے، ان کو کیا ضرورت ہے ان کی، ان ساری چیزوں کی، سمجھے؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 24 گھنٹے خوشبو میں رکھا ہوا ہے، ان کو کیا ضرورت ہے کسی باہر کے گلاب کی؟ باقی رہی جہاں تک یہ بات کہ مزارات کے اوپر جو یہ پھول وغیرہ چڑھائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک طریقہ ہے، جب تک وہ خشک نہیں ہوتے وہ تسبیح کرتے ہیں، سمجھے؟ وہ اس لیے چڑھائے جاتے ہیں وہاں پہ، وہ چڑھانے والوں کو بھی نہیں پتہ، وہ کہتے ہیں جی پھول لے کے جانے ہیں، نہ لے کے گئے تو خراب ہو جائے گا کام۔ وہ صاحب مزار کو کیا ضرورت ہے تم پھول لے کے آؤ نہ آؤ، وہ تو تمہارے کام آنے ہیں، ان کو تو مسئلہ کوئی نہیں ہے اس کا، وہ تو اللہ کے بارگاہ عز و جل میں سرخرو ہو گئے، بات ختم ہو گئی۔ جب تم حقیقتوں میں جاؤ گے نا مزارات کی، تو تم انہی لوگوں کو برا بھلا کہو گے کہ یار یہ کرتے کیا وہاں پہ۔ نجف سے کربلا تک 70 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو وہاں سے لوگ، یہاں سے پورے پاکستان سے دنیا سے لوگ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم میٹھی کرنے کا، مشی نیم کے مشی پیدل چلنے میں کہتے ہیں نا۔ نجف سے کربلا تک پیدل سفر کرتے، وہ پھر راستے میں لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاؤں چومتے ہیں، ان کے پاؤں دھوتے ہیں کہ یہ شاباش ہے، میرے منہ سے کچھ اور نکل جائے گا، ہاں مگر اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ جتنا ٹائم وہ پیدل ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں لگا رہے ہیں، اتنا ٹائم وہ بیٹھ کے عبادت کریں، ٹھیک ہے، اور اس کا ثواب وہ اثار ثواب کر دیں، یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ قرب میں لے جائے گا۔ یہ تو نری گمراہی ہے، اس کا تو کچھ نہیں ہوتا۔ مطلب بہت زیادہ صحابہ کے بیچ میں ہے، جن جو ہے وہ گھر میں بھی پڑھتا ہے، صبح صبح تک بیٹھ کے پڑھتی رہتی ہے۔ اگر اس نے سننا ہی ہے تو یہ اپنے کانوں میں ہینڈ لگا کے پورے گھر میں، تو یہ آزما ہو مجھے اس میں غصہ آ رہا ہے۔ اچھی بات ہے، اللہ نے ہدایت دے دی ہے تو غصہ ہی آنا نا، اور کیا ہونا۔ وہ جو گلاب کی پتی ہیں یا جو گلاب کے پھول ہیں، سمجھے، وہ جب تک خشک نہیں ہوتے وہ تسبیح کرتے، بات ختم ہو گئی۔ یہ وہی ہے جو ہم نے حدیث شریف پڑھی تھی کہ وہ درخت کی ٹہنی جو لگا دی تھی کہ جب تک یہ سبز رہیں گی تب تک عذاب نہیں ہوگا، کیوں کہ وہ درخت اور حق کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، ٹھیک، وہ اس لیے ہوتا ہے، اور وہ نہ پیروں کو پتہ ہے تو نہ مریدوں کو پتہ۔ سمجھ میں آئی بات یا نہیں سمجھ میں آئی؟ اچھا، اب کہو گے حضرت جی وہ جو خوشبو لگاتے ہیں، جب کسی جینون ولی اللہ کی، جینون انورٹڈ کاماز میں ولی اللہ کے آپ وہاں خوشبو لگائیں، وہ خوشبو فضا میں پھیلتی ہے، وہ جس ناک سے داخل ہوگی نا، اگر وہ بد تھا تو کم بد ہو جائے گا،
نیک تھا تو زیادہ نیک ہو جائے گا. سمجھے؟ وہ اس کا وہ اثر لے کے چلتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جہاں اللہ کا بندہ بیٹھا ہو نا وہاں کی ہوا میں بھی شفا ہوتی ہے، کیونکہ جو ہوا اس کو ٹچ کر کے آ رہی ہے نا وہ اپنے ساتھ شفا اور رحمت لے کے آتی ہے، کیونکہ اس پہ اللہ کی رحمت ہے اس بندے پہ. یہ ہیں وہ چیزیں جن کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا. کبھی غور نہیں کیا اللہ نے شاعر اللہ کس کس چیز کو کہا ہے؟ اور اس کی جو علت دیکھ لو، کامنلٹی ہے اس کے اندر، وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز شاعر اللہ ہے جس کو اس کے بندے نے ٹچ کیا ہوا یا استعمال کیا ہوا. مقام ابراہیم، صفا مروہ، ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو پھر شاعر اللہ ہے وہ، اس لیے کہ وہ چین ایک ہی ہے. وہاں سے رحمت آئی، وہ رحمت اس میں جب وہ جو ہم نے لمس سے شروع کیا تھا، آج دیکھو درس کہاں کا کہاں چلا گیا، وہ بیچ میں ہی رہ گیا سارا کچھ. وہ ٹچ ہوا وہ اثر جو ہے وہ سارا ادھر چلا گیا. ٹھیک ہے، تو میرے بندے نے ٹچ کیا تو لہذا مجھے وہ بھی عزیز ہے. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ جو ہے یہ خوشبو، یہ جو وہاں اس ٹائم ہوتے ہیں نا موجود، یہ ان کے لیے بڑی اچھی چیز ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو صاحب مزار ہیں ان کو خوشبو لگانے لگے ہوئے ہیں. ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ نے ان کو خوشبو پہ رکھا ہوا ہے آلریڈی. ان کو کیا ضرورت ہے؟ کبھی وہ قریب سے تمہارے گزرے تو تمہیں پتہ چلے کہ خوشبو کا کیا عالم ہوتا ہے. کبھی وہ دیکھا ہے وہ لکھا ہوتا ہے یونانی دوا خانہ 88 سالہ تجربہ، اندر جاؤ تو بندہ جو ہے وہ 25 سال والا بیٹھا ہوتا. وہ بھائی 88 سال کتنے؟ وہ کہتے جی 50 سال میرے باپ کا تو 30 سال میرے دادے کا تجربہ. سمجھے؟ تو میں تو ابھی آیا ہوں. اب کیا خیال ہے؟ مذاق بنا لیا انہوں نے. یہ قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ کم عمر کو سے علم جو ہے وہ کریں گے، حاصل کرنے کریں گے. اس طرح کی بات ہے، وہ قیامت کی نشانی ہے. امام مقرر کریں گے کم عمر کو. ڈاکٹرز کا المیہ یہ ہے کہ سائنس جو ہے نا وہ ایویڈنس مانگتی ہے. ٹھیک ہے، سو یہ جب تک ٹیسٹ نہ کروا لیں تب تک ان کے پاس ایویڈنس نہیں آتا، اور پھر کمیشن بھی نہیں آتی. مسئلہ یہ ہے. ٹھیک ہے، سو دونوں چیزیں نہیں آتی. جب دونوں چیزیں نہیں آتی تو پھر علاج کا کریں گے. یہ تو ایک چیز ہوگی نا، یہ کیونکہ ان کے ہاں وہ سائنس پڑھنے والے لوگ ہیں، تو سائنس تو جو ہے نا وہ ایویڈنس مانگتی ہے، ہر چیز کا سائنٹیفک پروف مانگتی ہے. تو ان کا تو پرابلم یہ ہے. اور وہ اس کے اتنے یوز ٹو ہو جاتے ہیں کہ ان کی جو پرسنل ڈائگنوسس ہے، جو وہ ذاتی طور پہ سمجھ سکتے ہیں کسی بیماری کو، وہ بھی آہستہ آہستہ ان سے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، جہاں تک تعلق ہے وہ یہ نباز جو ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں نباز، کہ جو آپ کی نفس پہ ہاتھ رکھ کر آپ کو بتا دیں گے آپ کو پرابلم کیا ہے. ٹھیک ہے، ہاں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو نہ سمجھتے ہو کہ بہت بڑا کام ہے. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس میں صرف جو چیز اسٹڈی کرنی ہوتی ہے وہ یہ کرنی ہوتی ہے کہ جو پلس آ رہی ہے، پلس تو سمجھتے ہو نا، پلس جو آ رہی ہے، جو دھڑکن آ رہی ہے دل کی، وہ اسٹرانگ ہے، ویک ہے، رک کر آ رہی ہے، کتنا رک کر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، کیا اس کے آنے سے جہاں اس نے ہاتھ رکھا ہوا ہے وہاں پہ ہیٹ محسوس ہوتی ہے؟ کیا اس کی جو ساؤنڈ ہے وہ یہاں لمس سے شفٹ ہو کے کانوں میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ علم ہے. وہ اس سے اٹیچ ہے کہ اگر یہ چیز ہوگی تو جس طرح اگر وہ ہیٹ محسوس ہوئی اس کا مطلب معدے میں ہیٹ ہے. ٹھیک ہے، اگر پلس اس کی ویک ہو کے آ رہی ہے، سمجھے، اگر ویک ہو کے آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بلڈ سرکولیشن میں پرابلم ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں وہ جائیں گی کہاں؟ جگر کی طرف جائے گی، یہ ہارٹ کی طرف جائے گی، کولیسٹرول کی طرف جائے گی. اس طریقے سے وہ بیماریوں کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں. تو دوائیوں میں یہی ہے کہ اس کو کس ٹائم دینا ہے، کتنے دن دینی ہے، جو دوائیاں مکس کر کے بنانی ہیں، جو بوٹیاں
وہ کتنی پرپورشن میں ہونی چاہیے، پانی کے ساتھ لینی ہے، دودھ کے ساتھ لینی ہے، اس کا ریئیکشن کیا ہوگا. یہ ہے حکمت، یہ تشخیص ہے نفس جو ہے، یہ حکمت نہیں ہے. اسی وجہ سے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کی جو ہے نا وہ نفس بڑی اچھی ریڈ کرتے ہیں لیکن وہ دوائی دیتے ہیں اثر نہیں کرتی، اس لیے کہ وہ حکیم اچھے نہیں ہوتے، وہ نباز اچھے ہوتے ہیں. یہ ایک ٹرائی اینگل ہے، ٹرائی اینگل کا جو ایک کونا ہے، ٹرائنگل ایسے ہوتی ہے نا، یہ ہارٹ والا نہیں ہوتا، ایسے والا، ایسے یہ ٹھیک ہے. یہ جو اوپر کا کونا ہے نا، یہ عرش ہے، سمجھے. اس کے ایک کونے سے جو جڑی ہوئی چیز ہے وہ مدینہ منورہ ہے، اور اس سے جو جڑی ہوئی چیز ہے وہ ہے صاحب مزار ہے. ٹھیک ہو گئی بات. اب کہوگے جی یہ تو پورا ہو گیا، تو یہ جو ایک لائن ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک لائن یہ ہے کہ جب ادھر جڑ گیا نا تو پھر اس کا کانٹیکٹ اللہ کے ساتھ بھی ہو گیا. سمجھ گئے؟ اس کانٹیکٹ کے بغیر یہ والا کالم پورا نہیں ہوتا. یار تو کون کے ایک ایسے ہوتا ہے، ایک ایسے ہوتا ہے، ایک یہ اور ایک نیچے، یہی ہوا نا. ٹھیک ہے، تو ایک سائڈ تو پوری ہو گئی، لیکن وہ جو کانٹیکٹ ہوا ہے وہ مرہون منت ہے اس سائڈ کی. اگر وہ نہیں ہوگا تو کون پوری نہیں ہوگی. اور وہ جو تعلق ہے وہ ہوا میں معلق رہے گا ایسے کر کے. سمجھ گئے؟ سو اللہ کے بندے کو جب کوئی یاد کرتا ہے نا، جو جواب ہے اس سوال کا، اللہ کے بندے کو جب کوئی یاد کرتا ہے اس کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود دیتا ہے. وہ جو حدیث قدسی ہے کہ جس نے میرے ولی کے خلاف جنگ کی اس نے میرے خلاف جنگ کی، ہے نا، صحیح بخاری کی روایت ہے. وجہ اب وہ جو جنگ ولی کے خلاف کر رہا ہے وہ تو ولی کے خلاف کر رہا ہے، وہ اللہ کے خلاف تو نہیں کر رہا نا. لیکن وجہ کہ یہ اس کی یہ ہے کہ وہ میرا ہے، لہذا اس کا مطلب ہے کہ پھر معاملہ پھر تیرا اس کے ساتھ نہیں ہے، معاملہ پھر میرے ساتھ ہے. اسی طریقے سے جب کوئی اللہ کے بندے کو یاد کرتا ہے تو پھر معاملہ اس بندے کا نہیں ہے، معاملہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے. تو جب اس نے اللہ کے بندے کے ساتھ دغا کیا نا تو پھر اللہ نہیں پکڑنا نا، اور کیا کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ مزار پہ جا نہیں سکتے وہ یہ منت نہ مانا کریں کہ جی میں وہاں جا کے نفل پڑھ لوں، یا میں وہاں جا کے جو ہے وہ لنگر دوں. وہ یہ منت نہ مانا کریں. وہ منت کیا مانے؟ میرا یہ کام ہو جائے، میں 2 رکعت نفل، اگر 2 رکعت کی ماننی ہے تو میں 2 رکعت نماز نفل کا ایصال ثواب جو ہے فلانی ہستی کو پہنچاؤں گا، اللہ میرا یہ کام کر دے. اس میں دونوں چیزیں آ جائیں گی. اور ایسے نوافل کی جو نیت ہوتی ہے وہ ہوتی یہی ہے، 2 رکعت نماز نفل ثنا واسطے اللہ کے. ٹھیک ہے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر. سلام پھیرنے کے بعد جب دعا کی جاتی ہے تو اس میں پھر یہ عرض کی جاتی ہے کہ اس کا جو ثواب ہے وہ دے دے. اس میں کیا ہوگا کہ وہ منت جو ہے وہ ایکچولی اللہ کے حضور نفل ادا کرنے کی ہوئی، اور اس کی جو ثواب ہے وہ ثواب جو ہے وہ اس کی. اور افضل یہ ہے کہ آپ نفل مانیں تو آپ صرف اللہ کے لیے مانیں، کسی ہستی کے لیے مت مانیں. آپ کو زیادہ شوق ہے آپ علیحدہ سے 2 رکعت یا 4 رکعت جو بھی آپ پڑھنا چاہیں وہ پڑھیں، اور اس کا ثواب جو ہے وہ آپ اصال کر دیں، یہ علیحدہ چیز ہے. سو نٹ شل یہ ہے کہ اگر آپ نے نوافل کی نیت کرنی ہے تو پھر آپ کسی ہستی کے لیے نہ کریں، آپ صرف اللہ کے لیے کریں اگر نظر ماننی ہے، اور یہی نظر جائز ہے. ایصال ثواب کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. نہ کہو تو زیادہ بہتر ہے. اس کو میں نے بھی کریکشن کی تھی اس چیز کی، تو نہ کہنا زیادہ بہتر ہے. اگر کہہ دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں یہ ہو جائے گا کہ وہ ایک اگر آپ کسی اور کو بتائیں گے اور آپ کہیں گے کہ آپ یہ لفظ ساتھ کہہ دیں تو جو فتنہ ظاہریہ ہے وہ اٹھ کے کہیں گے دیکھو جی یہ تو غیر اللہ کی نظر مانی ہوئی ہے انہوں نے. سمجھے؟
تو وہ نہ خود شک میں پڑو نہ کسی دوسرے کو شک میں ڈالو. تو نوافل جو ہے سمپلی ادا کر کے سلام پھیر کے اس کا ثواب جو ہے وہ کہ یا اللہ قبول فرما. ہاں اس کا ازالہ تو ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا رستہ دیا ہوا, سمجھے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ نظر کیا. اس سوال میں دو چیزیں ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ جی پوری نہیں کر سکتے, ایک چیز یہ ہے کہ بھول گئے. ٹھیک ہے, تو بھولنے کا تو یہ ہے کہ 2 رکعت نماز ادا کرو, اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یا اللہ مجھے میرے اگر کوئی ایسی نظر رہ گئی ہے, منت رہ گئی ہے جو تو نے تو رحمت فرما دی لیکن میں پورا نہ کر سکی, ٹھیک ہے, تو وہ مجھے یاد کرا دو. ٹھیک ہے, سو اللہ پہ چھوڑو, اللہ تعالیٰ اس کو ہینڈل کر لے. جب یاد آ جائے تو اس کو پورا کر دو. اب آ گئی بات ایسی نظر جو کہ استطاعت سے باہر تھی. ٹھیک ہے, عام طور پہ اس کے بارے میں جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ جو پوری نہ کر سکے وہ نظر ہی نہیں ہے ایسی, لیکن یہ جواب بنتا نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے, اب اس کو جو ہے کس طریقے سے پورا کیا جا سکتا ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. سپوز جس طرح بات ہم نے وہ کی تھی 100 نفل ہے, ٹھیک ہے, تو اب وہ جسم میں اتنی سکت نہیں ہے, یعنی ایج ہو گئی ہے یا بیماری ہے جوانی میں کوئی ایسی کہ وہ 100 نفل ادا نہیں ہو سکتے, تو اگر وہ لیٹ کے ہو سکتے ہیں تو بجائے اس کے کہ 100 آپ ایک دن میں پڑھیں تو آپ اس کو 2 کر کے یا 4 کر کے اس کو پڑھنا شروع کر دیں تو وہ پوری ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ مالی ہے, مالی منت ہے, تو اس کے لیے عرض لازمی ہے اللہ کے آگے کہ میرا اس کو کوئی رستہ بنا دے, میری نیت میں اس کو پورا کرنا. یہ ایسے ہی ہے جیسے قرض ہو جائے گا. ٹھیک ہے, قرض میں بھی آپ اللہ کے سپرد کرتے ہیں کہ مجھے اس کی استطاعت دے کہ میں یہ ادا کر سکوں. اسی طریقے سے اگر وہ مالی نظر ہے, یعنی اس میں فائنانس انوالو ہے, پیسہ انوالو ہے, تو آپ اللہ سے عرض کریں کہ یا اللہ میری استطاعت نہیں ہے, میں کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس ہے نہیں, تو یا مجھے عطا فرما, اس کا میرا کو معاملہ ایسا فرما دے. تو چونکہ وہ اللہ کے اور بندے کے درمیان ہے, سو اللہ تعالیٰ اس میں بہتری کرے گا. بھروسہ کر کے تو دیکھو اللہ پہ. ہم اللہ کی طرف نہیں نہ جاتے, ہم کہتے ہیں مفتی کیا کہتا. اس کا حل یہی ہے, جس کی ہے وہ نظر ہو, وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا, لہٰذا آپ کو اللہ کی طرف اس کو ریفر کرنا پڑے گا, چاہے آپ بھول جائیں چاہے آپ میں استطاعت نہ ہو. ٹھیک ہو گئی بات. بندہ بعض کا نظر مان لیتا ہے کہ جی میں ایک بندے کو حج پہ بھیجوں گا اگر یہ کام ہو جائے, اللہ وہ رحمت فرما دیتا ہے. اب اس کے ذمے جو ہے وہ اگر اس کے پاس پیسہ ہے اور اسے یاد بھی ہے اور وہ پوری نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہے. اگر وہ بھول گیا ہے لیکن اس کی نیت میں تھا کہ میں کروں گا یہ, لیکن بھول گیا, تو اس کا طریقہ وہی ہے کہ اللہ سے عرض کرے. اور یہ ہر شخص کو کرنا چاہیے کہ کوئی نظر کوئی ایسی چیز رہ گئی ہے تو اللہ مجھے یاد کروا دے اور اس کی استطاعت بھی دے ساتھ میں. یہ 2 چیزیں ہو گئی. اگر وہ بالکل بینکرپٹ ہو گیا اور اس کے پاس یہ حالات نہیں ہیں, تب بھی اللہ سے عرض کر دے کہ میرا یہ معاملہ ہو گیا اور دینا تو نے, خیر الرازقین بھی تو ہی ہے, تو اس کو جو ہے پوری کرنے کی استطاعت عطا فرما, یا مجھے جو ہے اس نظر سے جو ہے وہ خلاصی عطا فرما. وہ اللہ پھر جو کرنا چاہے, ورنہ اللہ کے آگے رکھنا یہی ہے کہ میں اس کو پورا کرنا چاہتا ہوں, سمجھے, بس. اللہ تعالیٰ نیتوں کا حال دیکھتا ہے, باقی نہیں. باقی یہ جو مفتی جو کہتے ہیں نا, فقہ کہتے ہیں, وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ کہتے ہوں گے, لیکن اس کا بیسٹ وے اور سمپل سلوشن جو ہے وہ یہی جو بتایا. ٹھیک ہے.
دیکھا نا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری لغ جو قسمیں ہیں اس پہ تمہاری پکڑ نہیں کرتا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کو جج کیسے کریں گے کہ یہ لغو ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا میں نے ایک بہت بڑے مسئلے میں، حالانکہ اس میں کوئی منت یا نظر کا معاملہ نہیں تھا یا قسم کا معاملہ نہیں تھا، وہ ان دونوں سے علیحدہ چیز ہے، میں نے ایک بہت بڑے مسئلے میں یہی عرض کی، اور اس کا جو میں نے رزلٹ دیکھا ہے، میں اس کے بعد، کیونکہ اب یہ مشاہدے میں آ گئی بات، اس کے بعد تو میں بتا رہا ہوں کہ ایسا کرنے میں ہی فلاح ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔